بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تدویر میڈیا کے ساتھ میں ہوں مہوش ممتاز بیگ۔ ناظرین، ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جن کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ زندگی کے کچھ مختلف شعبوں میں ان کی پارٹیسپیشن ہے، کس طریقے سے وہ ان تمام معاملات کو لے کر چلتی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تحریم سید صاحبہ، جو کہ ایونٹ آرگنائزر بھی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، اور یوٹیوب پہ ان کا چینل بھی ہے جس کے اوپر یہ کچھ پروگرامز کر کے اویئرنیس دینے کی بھی کوشش کر رہی ہیں۔ تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تمام معاملات کے حوالے سے۔ السلام علیکم تحریم صاحبہ، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، ایونٹ آرگنائزر آپ ہیں، اسٹیج ڈیکورس کرتی ہیں آپ، تو اس فیلڈ کو ابھی اس وقت کتنا ایکسیپٹنس ہے، یا پھر اگر میں بات کروں سگنیفیکنس کیا ہے اس فیلڈ کی؟ دیکھیں، ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے اور جس طرح کا ہمارا انوائرمنٹ ہوتا ہے نا، وہاں ہر جو ہے میل کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے اور سیکیور بھی کیا جاتا ہے، لیکن بہت کم ایسی فیلڈ ہوتی ہیں جہاں فیمیلز آ کر سیکیور ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے۔ تو ہمارے یہاں کیونکہ جب اس طرح کی فیلڈ اور یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے کہ ایک فیملیز کو، یہ ایک جو ایونٹس آرگنائز کا مطلب یہ ہے کہ پوری فیملیز کو لے کر چلنا، ان کو سیٹسفائی کرنا اور ان کے ایونٹس کو اتنا انہینس اور اتنا اچھا بنانا کہ وہ نہ صرف سیٹسفائی ہوں بلکہ وہ پروموٹ کریں کہ ہاں لیڈیز جو ہے وہ ایک اچھا ورک آؤٹ کر سکتی ہے۔ تو یہی بیسک چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ایونٹس آرگنائز بھی کر رہی ہوں، اور اس میں صرف ایک ایونٹس نہیں ہوتا، اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور بڑی ٹیم ہوتی ہے جس کو لے کر چلنا ہوتا ہے، کیونکہ سب کا ٹیمپو جو ہوتا ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس ساری چیزوں کو پلس پوائنٹ میں لے کے جا کر ایک اچھا سا انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، تاکہ ہماری جو، کیونکہ لیڈیز کا میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا زیادہ جب وہ گیدرنگ میں ہوتی ہے، اسپیشلی جب آپ کو کوئی چیز مینیج کرنی پڑتی ہے تو پھر بڑی آئیز جو ہوتی ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کیا وہ اس چیز کو مطلب اچھا کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے، جب دیکھتے ہیں نا لیڈیز ہیں تو وہ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ چیز کیسے ہوگی، لیکن الحمدللہ میں نے جب میں اس فیلڈ میں آئی تھی تو مجھے بھی ایسا اتنا زیادہ نالج تو نہیں تھا، لیکن کیونکہ کریٹیوٹی ہے، آلموسٹ کوئی ہو گئے ہیں 10 ایئرس۔ ہاں جی 10 ایئرس ہو گئے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو کیا ہرڈلز آپ نے دیکھی ہیں، کیا آپ نے کیسے ان کو جو ہے نا وہ برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھی ہیں؟ ہرڈلز تو بہت آئی ہیں۔ دیکھیں، ہر کام کے لیے نا آپ کو جو سٹارٹ لیتے ہیں تو آپ کو ہرڈلز فیس کرنی پڑتی ہیں، اسپیشلی جب آپ ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں پر آپ کو صرف میل ہی میل نظر آ رہے ہوں، فیمیل کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا، اور وہ جب چیزیں مینیج کروا رہی ہوتی ہے تو کافی ہرڈلز آتی ہیں۔ اور پھر جو ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے اس کو سیٹسفائی کرنا، کیونکہ ایک چیز آپ آرڈر لیتے ہو تو آپ اس کو دکھا رہے ہوتے ہو نیٹ پر کہ جی ہم نے یہ چیز بنانی ہے، اور جب ہم اس چیز کو اس طرح فلفل نہیں کر پاتے تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیز کو ڈیولپ کر کے دیا جائے کہ وہی کلائنٹ ہمیں ہمیشہ یاد رکھے کہ ہاں یہ کام انہوں نے کیا تھا۔ اپنا ایک نام بنانا بیسکلی ہوتا ہے، اپنی ایسی کریٹیوٹی بنانا کہ وہ چیز پرانی کو بھول کے نئی چیز ایک ایسی بنا کے دینا، ان کو ایک ایسی چیز ڈیولپ کر کے دینا کہ وہ ہماری چیز کو یاد کریں کہ ہاں انہوں نے کوئی ایک ہمیں کام۔ اس فیلڈ میں کیا سمجھتی ہیں کہ کتنے جو نہیں ہے وہ، اگر میں بولوں قدم جما چکی ہیں آپ، کتنا؟ ایسا ہے کہ کیونکہ میرے ایونٹس ڈفرینٹ طریقے کے رہے ہیں، اس میں ویڈنگ میں بہت زیادہ، کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے فلاورس کے ساتھ کھیلنے میں، کلرس اور اس کے ساتھ ساری چیزیں۔ تو اس کے علاوہ میں برتھ ڈے بہت لائک ارینجمنٹس، میری برتھ ڈے ارینجمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کی سیٹنگ بڑی اچھی سی چل رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کانفرنس اور اس طرح کے کوئی بھی ایونٹس ہوتے ہیں، جو گیٹ ٹو گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی ساری میں چیزیں مینیج کر رہی ہوتی ہوں ایزیلی۔ ابھی تو بہت ایزی ہو اب گیا تو الحمدللہ اب تو بہت آرام سے مینیج۔ اچھا، مجھے بتائیے گا اس فیلڈ کے حوالے سے، چونکہ سگنیفیکنس تو ہے، ماننا پڑے گا، لیکن ایکسیپٹنس اس طریقے سے ابھی تک مل چکے ہیں، یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں ابھی بھی جو ایکسیپٹنس ملی ہوئی ہے دیٹ از ناٹ انف؟ نہیں، اٹس ناٹ انف۔ یہ ایک ایسا لرننگ پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ ہر اسٹیپ پہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سم ٹائم آپ کو ایسی چیز مل جاتی ہے اور لگتا ہے آپ کو کہ آپ 10 سال سے کام کر رہے ہو، لیکن سڈن ایک ایسی نیو چیز آتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ تو بالکل اٹس نیو فار می، تو وہ چیز آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی ہمیں اور سیکھنا ہے، ابھی ہمیں اور آگے بہت ساری چیزیں کرنی۔ اور یہ کام ایسا ہے، اس میں کریٹیوٹی بہت زیادہ ہے کہ آپ کیا کریٹیو کر سکتے ہو، کچھ ایسا کچھ نیا آپ کیسے پیش کر سکتے ہو، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ سوشل ورکر بھی ہیں، تو کون سے سوشل ورکس کے اوپر آپ کو فوکس زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، سوشل ورک آپ کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر آپ کی سوچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ سوشل ورک ایک کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر دی جائے، ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ ہوتا ہے کیونکہ میری ایک اپنی فیلڈ ہے اور کچھ ایک مارکیٹ میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں، تو میں یہ کرتی ہوں کہ جیسے جب ہمارا کووڈ سٹارٹ ہوا تو ہم نے اس کے اوپر کافی ورکنگ کی، لوگوں کو تھوڑا سا اویئرنیس دی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہمارا جو سیلاب کے ساتھ جو کچھ سچویشن کریٹ ہوئی تو ہم نے ایک فنڈ جنریٹ کیے،
کیونکہ میری کمیونٹی میں الحمدللہ ایسے بہت سے میرے سراؤنڈنگ لوگ ہیں جو بڑا ٹرسٹ لیول ہے آپ ان کسی کا. آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں, کسی این جی او کے ساتھ, یا انڈیویجول کر رہی ہیں؟ نہیں, انڈیویجولی کر رہے ہیں ہم. انڈیویجول جی کر جی رہی ہیں. بالکل. تو کوئی فنڈس میری لانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میرے سراؤنڈنگ میں ایسے لوگ ہیں جو مجھ پہ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح سے, پھر ہماری پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں, ایک میٹنگ ہوتی ہے, پھر ہم اس کو فنڈس کو جنریٹ کرتے ہیں, اور پھر جہاں جس مقصد کے لیے وہ جنریٹ کیا جاتا ہے وہاں تک ہم پہنچاتے ہیں, اور وہ پھر پراپر طریقے سے ویڈیو شوٹ اور یہ سب کچھ, تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کس طرح لوگوں تک وہ فنڈس جو ہیں جو ہم نے جنریٹ کیے وہ پہنچا رہے ہیں. تو فنڈس آپ کس مد میں جو ہے وہ پہنچاتی ہیں؟ دیکھیں ڈپینڈس کرتا ہے. لاسٹ ہم نے جو جیسے ہم نے جنریٹ کیے, ایک اسکول تھا, وہاں پہ ریکوائرمنٹ تھی کہ بھی وہ ایک گاؤں تھا بیسکلی, وہ بہت ایسی جگہ پر تھا جہاں جانا بہت مشکل ہوتا ہے, تو وہاں پر انہوں نے اسکول بنایا ہوا تھا, تو وہاں کی ریکوائرمنٹ تھی کہ یونیفارم اور شوز چاہیے تھے. ٹھیک ہے, تو وہاں ہم لوگوں نے پھر ہم وہاں گئے اور پورا اپنا ایک سسٹم لے کر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, اور وہاں ہم لوگوں نے یونیفارم شوز وغیرہ پرووائڈ کیے. یہ اس طریقے سے ہم کرتے ہیں, ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں کہ کہاں کیا ڈیپینڈز آن دی ریکوائرمنٹ. ایگزیکٹلی ایسے. تو ایک تو یہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں, یا اسپیشلی اگر میں پاکستان کی بات کروں, تو این جی اوز پر بھی ٹرسٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ایلیگیشنز اتنے لگ چکے ہیں, یا اگر میں بولوں کہ وہ اپنے کام کو اس طریقے سے بھی سر انجام دے رہے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا بڑا ویپن بن گیا ہے, ہر چیز جو ہے وہ دکھ جاتی ہے, کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہتی. تو آپ لوگوں کو جب بھی فنڈس لینے ہوتے ہیں تو جو وہ ٹرسٹ لیول کو کس طریقے سے آپ کور کرتی ہیں؟ اچھا, ایسا ہے کہ کیونکہ ہم نے ابھی اسپیسیفکلی کوئی این جی او نہیں ڈیولپ کی, ہم ٹرائی کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور ہم ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. لیکن میں نے بتایا نا, کیونکہ میں تو کافی ٹائم سے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس اٹھا رہی ہوں, اور جن کے ساتھ اٹھا رہی ہوں, اور جو میرے ساتھ کھڑی ہیں ٹیم, جو میرے ساتھ لوگ سراؤنڈنگ میں ہیں, ان کو پتہ ہے ہم کیسے اسٹیپ اٹھاتے ہیں, کس طرح سے چیزیں فنڈ جنریٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں ہمارے. یہ نہیں ہے کہ بھائی مطلب لائک میں نے ایک جنریٹ کیا اور میں ہی نہیں, وہ پوری ٹیم میرے ساتھ ہے. پھر وہ بلکہ ہیلپ آؤٹ یہ کرتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے, یہاں ریکوائرمنٹ ہے, آپ یہاں جا کر یہ آپ اس طریقے سے اس کو فلفل کر لیں. تو وہ ایک پورا سسٹم ایک چل رہا ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. آؤٹ پٹ بھی شو کرتی ہیں, ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. بالکل سارا سب کچھ شو کر کے دکھا کر, ایون ہم ان کو پھر پیمنٹ سسٹم جو ہوتا ہے ہمارا, وہ پورا انہیں شو کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہو گیا. آپ اویئرنیس بھی دینے کی کوشش کرتی ہیں آج کل ہمارے یوتھ کو بھی, اس کے اوپر بھی کچھ پروگرامس بھی آپ کر رہی ہیں؟ جی بالکل, میرا اپنا چینل ہے تحریم ورلڈ کے نام سے ہی میں نے بنایا ہے, اور وہ بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہمارے یہاں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے, ہر معاملے میں ہم بہت نیگیٹیو ہو گئے. یوتھ اسپیشلی پاکستان سے بہت ڈس اپوائنٹ ہو گئی ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی جہاں بھی جب بھی مجھے موقع ملتا ہے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کروں, خاص طور پہ جو ہماری جنریشن کو امپریس کر سکے کہ دیکھیں پاکستان میں ٹھیک ہے, مانتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی بہت ہے اور بہت زیادہ پرابلمس بھی ہیں, لیکن پازیٹیوٹی ہم نے خود جنریٹ کرنی ہے. تو وہ میرا مقصد ہی, میری جتنی بھی میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں نا, سب کہیں نہ کہیں پاکستان کو پروموٹ کرتی ہے ہر چیز. اوکے رائٹ, ان دی اینڈ آف پروگرام ڈو یو وانٹ ٹو کنوے اینی میسج فار آور ویورز؟ جی بالکل, وہی ایز ویل لائک میں اپنے پروگرام کے تھرو اور آپ کی اس چینل کے تھرو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ پلیز پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے. تو اپنے مطلب کوئی بھی چیز اگر آپ نیگیٹیو ہے تو اپنے آپ کو خود اس سے باہر نکالیں, پازیٹیو ہوں, اور اپنی چیزوں کو اس کے اندر سے خود کریٹیو جو ہوتا ہے نا, کریٹیوٹی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے پازیٹیوٹی نکالیں, تو سب چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. مانا کہ ہمارا ملک تھوڑا سا کرائسس میں ہے, لیکن ہم جتنا کوشش کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ایک قطرہ ہی دریا بناتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ جی آپ کے پروگرام میں شرکت کا. اور ناظرین, لاسٹ میں جیسے کہ تحریم صاحبہ نے بھی کہا کہ پازیٹیوٹی اسپریڈ کرنی چاہیے, انڈیویجول بیس پہ آپ کو کھڑے ہونا ہوگا, اور اپنے لیے, اپنے قوم کے لیے یا پھر اپنے خطے کے لیے آپ کو خود کام کرنا پڑے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.